گزشتہ مجالس میں بیان کیے گئے حقائق سے یہ بات روز روشن کی طرح آشکار ہو چکی ہے کہ آج امت مسلمہ میں جتنی بھی بدعتیں اور خلاف عقل و قرآن عقائد رائج ہیں، ان سب کی بنیاد کہیں نہ کہیں اور کسی نہ کسی جھوٹ پر قائم ہے۔ ورنہ ظاہر سی بات ہے کہ مسلمان بلا وجہ نہ تو کسی گمراہی کا شکار ہو سکتے تھے اور نہ ہی 73 فرقوں میں تقسیم ہو سکتے تھے، اور ان بے روح عقائد کو جن 3 سب سے بڑے جھوٹ اور فریب کے ذریعے عوام میں رائج کیا گیا وہ یہ ہیں کہ سب سے پہلے تو خلاف عقل و قرآن احادیث و روایات کو معصومین علیہ السلام سے منسوب کیا گیا تاکہ مومنین انہیں رد کرنے سے پہلے 1000 بار سوچیں، اور پھر دوسرے مرحلے میں کبھی علم رجال تو کبھی اجتہاد کے نام پر ایک طرف تو ان باطل عقائد کو تقویت دی گئی اور دوسری طرف حقائق پر پردہ بھی ڈالا گیا۔ اور پھر اسی سلسلے کا تیسرا اور سب سے بڑا دھوکہ جو عوام کو دیا گیا وہ یہ کہ ایسی تمام بدعتوں کو اور ان بدعتوں کو رائج کرنے والے بدعتیوں کو بنا کسی دلیل کے ایسے ایسے ناموں سے تعبیر کیا گیا کہ جو نام پہلے ہی سے خداوند عالم کی بارگاہ میں مقبول تھے، مطلب جن کی توثیقات قرآن و احادیث میں موجود تھیں، تاکہ ان حوالہ جات کو اپنے باطل موقف کی تائید میں پیش کیا جا سکے۔ سلسلہ مجالس کا یہ باب مکتب اصول فقہ میں رائج ایسے ہی ایک عقیدے کے متعلق ہے کہ جس کی شکل یہ لوگ محض اپنی نت نئی بدعتوں کو حق ثابت کرنے کے لیے اس تیزی سے بگاڑ رہے ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ میری مراد عقیدہ تقلید مجتہد سے ہے کہ جسے تقلید ناقص یا تقلید مصطلح بھی کہا جا سکتا ہے۔ اب ویسے تو اس موضوع کو ذکر حق کے سلسلے کی پہلی مجلس میں انتہائی اختصار کے ساتھ بیان کیا جا چکا ہے، لیکن چونکہ یہاں علم رجال اور اس کی پیداوار کے عنوان سے ہر ایک موضوع کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے، لہٰذا میں اسے بھی کچھ تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، لیکن اس کے باوجود میری پوری کوشش یہی ہوگی کہ میں غیر ضروری طوالت سے پرہیز کروں۔ میں اس موضوع کو انشاءاللہ 2 حصوں میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا۔ پہلے حصے میں تقلید کی مفصل تعریف اور اس کے ان اصول و ضوابط پر بات ہوگی کہ جو اس عقیدے کی بنیاد سمجھے جاتے ہیں، اور دوسرے حصے میں انشاءاللہ قرآن و احادیث کے ان دلائل کی حقیقت آپ کے سامنے رکھی جائے گی کہ جو اس عقیدے کے حق میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اب قبل اس کے کہ میں بات کا آغاز کروں، ایک حیرت انگیز اور تکلیف دہ حقیقت یہ اور پیش کرتا چلوں کہ اگر صرف اس عقیدے کی تعریف اور اس کے اصول و ضوابط ہی کو غیر جانبداری کے ساتھ سمجھ لیا جائے تو معلوم یہ ہوگا کہ تقلید کی تعریف ہی خود اس عقیدہ تقلید مجتہد کے بطلان پر سب سے بڑی دلیل ہے، جس کے بعد اس عقیدے کے حق میں پیش کیے جانے والے دیگر دلائل کی خود بخود کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ اب جہاں تک لفظ تقلید کی تعریف کا سوال ہے تو اس کے لغوی معنی ایک پٹے کے ہیں کہ جو کسی جانور کے گلے میں ڈالا جاتا ہے، اور اسی مناسبت سے اس عقیدے کی سب سے بنیادی تعریف ہی یہ ہے کہ کسی کی رائے کو بے چوں چراں اور بنا مطالبہ دلیل قبول کرنا۔ اب بجائے اس کے کہ میں اس حوالے سے کسی چھوٹے موٹے مجتہد کا حوالہ پیش کروں، میں اس عقیدے کی تعریف شیخ محمد کاظم المعروف آخوند خراسانی کی زبانی پیش کیے دیتا ہوں کہ جو نہ صرف مجتہد اعظم کہلاتے ہیں بلکہ انہی کی کتاب کفایت الاصول پر ہر نئے بننے والے مجتہد کو اس کے آخری سال میں درس خارج بھی دیا جاتا ہے۔ آخوند خراسانی کا نام مکتب اہل بیت علیہ السلام اور بالخصوص مکتب اصول فقہ میں کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ یہ موصوف ابو القاسم الخوئی جیسے متعدد استاد المجتہدین کے بھی دادا استاد ہیں۔ وہ اپنی اسی کتاب میں
تقلید کی تعریف ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں کہ تقلید یہ ہے کہ وَهُوَ أَخْذُ قَوْلِ الْغَيْرِ، غیر سے مراد مجتہدین ہے، کہ مجتہدین کے قول کو حاصل کرنا، وَرَائِهِ، اور ان کی رائے یعنی ان کے فتاویٰ کو حاصل کرنا، کس لیے؟ لِلْعَمَلِ بِهِ فِي الْفَرْعِيَّاتِ، تاکہ فرعیات یعنی حلال و حرام کے مسائل میں ان پر عمل کیا جا سکے، اور نہ صرف حلال و حرام کے مسائل میں بلکہ آگے لکھتے ہیں کہ اول الالتزام بھی فی الاعتقادیات، کہ صرف حلال و حرام ہی نہیں بلکہ اعتقادات میں بھی ان پر عمل کیا جا سکے، اور کس طرح عمل کیا جا سکے؟ تعبداً، اطاعت کے ساتھ۔ تعبداً کا مطلب خود وہ آگے لکھتے ہیں کہ بلا مطالبت دلیل علی رائے ہی، کہ مجتہدین کی رائے کو بنا مطالبہ دلیل قبول کرنا، حاصل کرنا، تاکہ حلال و حرام اور اعتقادات پر عمل کیا جا سکے، یہ تقلید ہے۔ اب ویسے تو آخوند خراسانی کے یہ الفاظ بہت واضح ہیں کہ تقلید غیر معصوم کی رائے کو بنا مطالبہ دلیل قبول کرنا ہے، لیکن میں اپنے سننے والوں کے اطمینان کے لیے مزید یہ عرض کرتا چلوں کہ اس کتاب کفایہ کی جتنی بھی شروع بڑے بڑے مجتہدین لکھتے آئے ہیں، ان سب نے آخوند خراسانی کے ان الفاظ سے بالکل یہی مفہوم اخذ کیا ہے۔ حوالے کے طور پر منتہی الدرایہ فی توضیح الکفایہ کی 10ویں جلد آپ حضرات کے پیش خدمت ہے، جہاں اس کتاب کے مصنف سید محمد جعفر جزائری المروجی صفحہ 365 پر لکھتے ہیں کہ ان التقلید هو الاخذ حال کونہ حاصلا بغیر مطالبت دلیل علی الرائے، مطلب وہی بات کہ تقلید غیر یعنی مجتہد کے قول پر بنا مطالبہ دلیل عمل کرنا ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے، اسے اچھی طرح ذہن نشین رکھیے، کیونکہ تقلید کی ماہیت ہی یہ ہے کہ تقلید کسی کی ذاتی رائے کو بنا مطالبہ دلیل قبول کرنا اور اس پر عمل کرنا ہے۔ مطلب اگر آپ اپنے مجتہد کے دیے گئے فتاویٰ کے دلائل سے آگاہ ہیں کہ وہ فتاویٰ کن آیات قرآنی اور کن احادیث معصومین علیہ السلام کے مطابق ہیں، تو یہ اس مجتہد کی تقلید ہرگز نہیں ہے، بلکہ سچ پوچھیں تو حکم خدا و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاننے کے بعد مجتہدین کے ان فتاویٰ کی کوئی حاجت ہی نہیں رہتی کہ جن میں انہی احکامات کو دہرایا گیا ہو۔ لہٰذا تقلید یہ ہے کہ اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ آپ کوئی عمل کیوں انجام دے رہے ہیں، تو آپ کا جواب صرف یہ ہونا چاہیے کہ کیونکہ یہ ہمارے مجتہد کا فتویٰ ہے، اب چاہے وہ فتویٰ مطابق قرآن و احادیث ہو یا نہ ہو، لیکن اس سے آپ کا کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ مطلب آپ خود سوچئے کہ اگر کوئی مجتہد کسی معاملے میں حکم قرآن و حدیث بیان کرنے کے بعد اسی بات کو اپنے فتوے میں بھی دہرا دے تو اس بات کا کیا سینس بنتا ہے؟ اور یہی بات سید محمد جعفر جزائری آگے بیان بھی کرتے ہیں کہ بِأَن يَقْبَلَ فَتْوَى الْغَيْرِ مِن دُونِ مُطَالَبَةِ دَلِيلٍ عَلَى تِلْكَ الْفَتْوَى بحيث لو سأله أحد عن وجه هذا الالتزام عل له بأنه قول المجتہد، کہ قول مجتہد پر اس طرح عمل کرنا تقلید ہے کہ آپ کو یہ نہ معلوم ہو کہ مجتہد کا وہ قول مطابق قرآن و حدیث ہے بھی یا نہیں، بلکہ آپ کے لیے مجتہد کا کہا صرف اسی لیے حجت ہو کہ وہ آپ کا مرجع تقلید ہے۔ مطلب بقول سید محمد جعفر جزائری نظام تقلید میں قول مجتہد کی حجیت کی سند نہ تو آیات قرآنی ہوتی ہیں اور نہ ہی احادیث معصومین علیہ السلام، بلکہ قول مجتہد کو صرف اور صرف اسی لیے حجت مانا جاتا ہے کہ جناب یہ ہمارے مرجع تقلید کی رائے ہے۔ اور بالکل یہی بات ابو القاسم الخوئی کی تقریرات پر مبنی مشہور زمانہ کتاب مصباح الاصول کی آخری جلد میں بھی مذکور ہے، جہاں صفحہ 536 پر
وہ تقلید کے متعلق بیان کرنا شروع کرتے ہیں اور اگلے صفحے پر واضح الفاظ میں یہ اعتراف کرتے ہیں کہ فالصحیح فی تعریف ان یقال هو العمل استنادا الی فتوی الغیر، کہ حجیت قول مجتہد کی سند صرف اور صرف یہی ہے کہ وہ اس کی رائے ہے۔ مختصر یہ کہ یہ اس عقیدے کی ایسی مسلم تعریف ہے کہ جسے ہر دور کے مجتہدین حضرات دہراتے آئے ہیں، یہاں تک کہ دور حاضر کے مانے ہوئے سب سے بڑے مجتہد سید علی سیستانی اپنی توضیح المسائل میں تقلید کی تعریف ہی یہ بیان کرتے ہیں کہ مجتہد کے بتائے ہوئے فتووں کو بغیر دلیل کے جاننا اور ان پر عمل کرنا تقلید ہے۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ تقلید کسی بھی دلیل کی غیر موجودگی ہی میں ممکن ہے، اور یہ بات واقعی 100% برحق بھی ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایسا ہے کیوں کہ تقلید ہمیشہ کسی بھی طرح کی دلیل کے بنا ہی کی جاتی ہے؟ تو جناب اس کا سیدھا اور آسان جواب یہ ہے کہ تقلید در حقیقت کسی کی ذاتی رائے کو قبول کرنے کا نام ہے، اور ذاتی رائے ذہن کی اس تخلیق کا نام ہے کہ جو کسی دلیل سے ثابت نہ ہوتی ہو، ورنہ جو بات دلائل سے ثابت ہو اسے دریافت تو کہا جا سکتا ہے، لیکن ایجاد ہرگز نہیں کہا جا سکتا۔ میں یہاں بچوں کے لیے اسے ایک مثال کی مدد سے اور واضح کیے دیتا ہوں کہ دیکھیے، دنیا بھر کے سائنسدان جو مختلف قانون اور تھیوریز پیش کرتے رہتے ہیں، تو ان تھیوریز کی بنیادی طور پر 2 اقسام ہوتی ہیں۔ ایک وہ تھیوریز ہوتی ہیں کہ جو کسی سائنسدان کی ذاتی رائے نہیں ہوتی، بلکہ وہ انہیں مختلف دلائل کی مدد سے بیان کرتے ہیں، جس طرح مثال کے طور پر آئزیک نیوٹن کی بیان کردہ تھیوری آف گریویٹیشن، کہ ہماری یہ زمین ہر شے کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اب چونکہ ہمارے پاس اس قانون کے بہت سے شواہد موجود ہیں، لہٰذا یہ بات نہ تو نیوٹن کی ذاتی رائے کہلائے گی اور نہ ہی اسے قبول کرنا نیوٹن کی تقلید۔ لیکن اس کے برعکس اگر چارلز ڈارون کی تھیوری آف ایولیوشن کی بات کی جائے کہ جناب انسان پہلے بندر تھا اور مختلف ارتقائی مراحل سے گزرتا ہوا انسان بنا، تو چونکہ ہمارے پاس ڈارون کی اس بات کی کوئی دلیل موجود نہیں، لہٰذا یہ خالصتاً ڈارون کی ذاتی رائے کہلائے گی اور اسے قبول کرنا اس کی تقلید۔ اچھا، اس حوالے سے ایک اور اہم بات، اور وہ یہ کہ جس طرح دلائل سے کی گئی بات کسی انسان کی ذاتی رائے نہیں کہلاتی، اسی طرح اگر کسی انسان کی کہی گئی بات کے متعلق یہ معلوم ہو جائے کہ یہ بات ماضی میں کسی اور کی کہی گئی بات سے اخذ شدہ ہے، تب بھی اسے اس انسان کی ذاتی رائے نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ یہ انسان تو محض اس بات کا دہرانے والا ہوا، نہ کہ اس خیال کا خالق۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ تقلید ذاتی رائے دینے والے کی ہوتی ہے، نہ کہ کسی دوسرے کی ذاتی رائے کو دہرانے والے کی۔ اچھی طرح یہ بات سمجھ بھی لیجئے اور ذہن نشین بھی رکھیے، کیونکہ یہی ایک حقیقت اس پورے عقیدے کو سلجھانے کے لیے کافی ہے۔ میں پھر اپنی بات کو دہراؤں کہ دین اسلام میں تقلید صرف اور صرف ذاتی رائے دینے والے کی ہوتی ہے، نہ کہ کسی دوسرے کی ذاتی رائے کو دہرانے والے کی۔ اور یہ بات ہے بھی مطابق عقل، کیونکہ تقلید بصورت عزت و احترام وہ عظیم الشان انعام ہے کہ جس کا حقدار بھی صرف اور صرف اسی کو ہونا چاہیے کہ جو اس خیال کا خالق ہو کہ جس کی پیروی کی جا رہی ہے، ورنہ یہ تو کسی شاعر کا شعر اپنے نام سے سنا کر داد وصول کرنا ہو گیا، جو یقیناً ناجائز ہے۔ بہرحال اب اس سلسلے کی آخری بات یہ کہ یہی وہ ذاتی رائے ہے کہ جسے دین اسلام میں فتویٰ بھی کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مرجع تقلید کو عموماً مفتی کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، یعنی فتویٰ دینے والا۔
لہٰذا پیش کردہ حقائق کی روشنی میں تقلید کا یہ اصول 100% برحق ثابت ہوتا ہے کہ نہ تو اس نظام میں مقلد کو مفتی سے دلیل مانگنے کا کوئی حق ہوتا ہے اور نہ ہی کسی مفتی کو اس بات کی اجازت کہ وہ اپنے فتوے کی کوئی دلیل پیش کرے، کیونکہ جو ہی وہ ایسا کرے گا وہ فتویٰ اس کی ذاتی رائے نہیں رہے گا اور نتیجتاً نہ تو وہ خود مفتی رہے گا اور نہ ہی اس کی تقلید جائز رہے گی۔ اب اگر ذرا سا غور کیا جائے تو یہی اصول تقلید مجتہد کو باطل ثابت کرنے کے لیے کافی ہے، اور وہ اس طرح کہ از روئے قرآن و احادیث معصومین علیہ السلام دین اسلام میں کسی کو بھی اپنی ذاتی رائے یعنی فتویٰ دینے کا ہرگز کوئی حق حاصل نہیں، اور اگر اس کے باوجود کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ در حقیقت پیروی شیطان مردود کرتا ہے، لہٰذا خداوند عالم روز آخرت اسے ابلیس ملعون کے ساتھ ہی محشور کرے گا۔ اور اس کی ایک سیدھی سی وجہ یہ ہے کہ فتویٰ یعنی ذاتی رائے کہ جس پر تقلید کا دار و مدار ہے وہ در حقیقت قیاس یعنی ظن و گمان کا دوسرا نام ہے، کہ جہاں انسان اپنی کہی گئی بات کے حق میں نہ تو کوئی دلیل پیش کر سکتا ہے اور نہ ہی اسے ایسا کرنے کا کوئی حق حاصل ہوتا ہے، کیونکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جو خیال دلیل سے ثابت ہو اسے ذاتی رائے نہیں کہا جا سکتا، اور دین اسلام میں ظن و گمان کی مذمت میں متعدد آیات قرآنی بھی موجود ہیں اور سینکڑوں فرامین معصومین علیہ السلام بھی۔ بھائی قرآن مجید جو قدم قدم پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ہمیں جو یہ حکم دے رہا ہے کہ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، کہ اے رسول ان سے کہہ دو کہ اگر تم سچے ہو تو دلیل پیش کرو، تو یہ در حقیقت اسی بات کی تو ممانعت ہے کہ خدا کے دین میں اپنی ذاتی رائے کو دخل مت دو، بلکہ جب بات کرو دلیل کے ساتھ کرو۔ لہٰذا جب کسی کو دین اسلام میں فتویٰ دینے کا کوئی حق ہی حاصل نہیں تو پھر بھلا کوئی مفتی کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کی تقلید کی جائے؟ جناب والا قرآن مجید نے تو بالفاظ صاف قیاس یعنی ظن و گمان کو حق کی ضد بتایا ہے۔ سورہ یونس کی آیت 36 میں ارشاد قدرت ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما یتبع اکثرہم الا ظنا، اور نہیں اتباع کرتے ان میں سے اکثر مگر گمان کی، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، یقیناً گمان نہیں کارآمد ہو سکتا حق کے مقابلے میں کچھ بھی، ان اللہ علیم بما یفعلون، اور بے شک اللہ واقف ہے اس سے جو یہ کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بیشتر مقامات پر تو لفظ ظن کا ترجمہ قیاس ہی کیا گیا ہے۔ اسی طرح حلیت الاولیاء کی تیسری جلد کے صفحہ 192 پر امام جعفر صادق علیہ السلام ابو حنیفہ کو متنبع کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے سب سے پہلے دین کے معاملے میں رائے سے کام لیا وہ ابلیس تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو اس نے جواب یہ دیا کہ انا خیر منہ، کہ میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، کیونکہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ پس جو شخص دین کو اپنی رائے سے قیاس کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے ابلیس ملعون کے ساتھ کھڑا کرے گا، اس لیے کہ اس نے ابلیس کی پیروی کی۔ اور اصول کافی میں تو ایک مقام پر مولا نے نہ صرف دین میں ذاتی رائے دینے کو بلکہ اس رائے کی پیروی کرنے کو بھی ہلاکت قرار دیا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو دو عادتوں سے بچاؤ کہ اس کی وجہ سے لوگ ہلاک ہو گئے، ایک اپنی رائے سے فتویٰ نہ دو، اور دوسرا یہ کہ جو بات نہیں جانتے اس میں پیروی ظن نہ کرو۔ بہرحال
تقلید کے پیش کردہ اس پہلے اصول سے دو باتیں آئینے کی طرح واضح ہو چکی ہیں۔ ایک یہ کہ تقلید صرف اور صرف ذاتی رائے کی پیروی کا نام ہے، اور دوسری بات یہ کہ دین اسلام میں ذاتی رائے یعنی فتویٰ دینے کا حق کسی کو حاصل نہیں۔ لہٰذا ان حقائق کی روشنی میں تقلید مجتہد کو حجت ثابت کرنا تو کجا، آپ اسے پیروی ابلیس ملعون ہونے کی لعنت سے بھی نہیں بچا سکتے۔ اور پھر مزے کی بات تو یہ ہے کہ یہی لوگ دینیات کی ابتدا میں انبیاء و مرسلین علیہ السلام کے معصوم ہونے کو اس لیے لازم قرار دیتے ہیں کہ جناب کسی غیر معصوم کا قول حجت نہیں ہو سکتا، لیکن آج اسی کے برخلاف اپنے ان خطا کار مجتہدین کے کہے کو معاذ اللہ حجت خدا منوانے کے بھی درپے ہیں۔ اب اس موقع پر مجتہدین حضرات یہ کہہ کر اپنی عزت بچانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جناب تقلید چونکہ دین کے ان مسائل میں کی جاتی ہے کہ جن کے متعلق کوئی واضح حکم خدا و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود نہ ہو، لہٰذا مجتہدین حضرات جو اپنی ساری زندگی حصول علم میں بسر کرتے ہیں، وہ ان مسائل کے ہر پہلو پر خوب اچھی طرح غور و فکر کرنے کے بعد ہی کوئی فتویٰ صادر کرتے ہیں۔ تو جناب عرض یہ ہے کہ مجتہدین حضرات ان مسائل پر چاہے جتنا بھی غور و فکر کرنے کے بعد فتویٰ دیں، رہے گا تو وہ ان کا قیاس ہی کہ جو در حقیقت عمل شیطان مردود ہے۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، بلکہ اس حقیقت کا اعتراف کم و بیش تمام ہی مجتہدین حضرات خود کرتے آئے ہیں۔ مسلک اصول کے وہ مجتہد جنہیں آپ اپنا امام بھی تسلیم کرتے ہیں، یعنی موسوی الخمینی، وہ اپنی مشہور کتاب امامت اور انسان کامل کے صفحہ 282 پر نہ صرف مجتہدین کے فتاویٰ کو ناقص قرار دیتے ہیں، بلکہ انہیں بالفاظ صاف خلاف حکم خدا و اہل بیت علیہ السلام بھی تسلیم کر چکے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ جب قائم آل محمد علیہ السلام تشریف لائیں گے تو وہ ایسے احکامات لے کر آئیں گے جو ہمارے ناقص اجتہادات کے ذریعے استنباط شدہ احکام سے مختلف ہوں گے۔ جو فقہی اصول و ضوابط ہم استعمال کرتے ہیں وہ ان سے مختلف ہوں گے، وہ مجتہدین کے ظنون سے اخذ شدہ احکام سے مختلف ہوں گے، کیونکہ وہ فقہا کی روش کے برخلاف فرمائیں گے۔ اب آپ خود ہی بتائیے کہ آپ کے وہ فتاویٰ جو بقول آپ کے ناقص بھی ہیں اور خلاف حکم معصومین علیہ السلام بھی، انہیں آپ آخر کس منہ سے حجت خدا قرار دے کر عوام سے اپنی تقلید کراتے ہیں؟ مطلب اتنی منافقت اور بے شرمی تو آج کے سیاست دانوں میں بھی نہیں پائی جاتی کہ جس کا مظاہرہ آپ کر رہے ہیں۔ رہی بات عوام کو یہ کہہ کر بیوقوف بنانے کی کہ جناب مجتہدین حضرات پیش کردہ مسائل پر اچھی طرح غور و فکر کرنے کے بعد کوئی فتویٰ دیتے ہیں، تو جناب اس جہالت کا جواب امام جعفر صادق علیہ السلام آج سے سینکڑوں برس پہلے ہی دے چکے ہیں، کہ جب کسی نے مولا سے یہ عرض کی کہ مولا ہم پر کبھی ایسے مسائل پیش کیے جاتے ہیں کہ جن کا جواب نہ ہم کو قرآن سے ملتا ہے نہ حدیث میں، پس ہم غور کر کے خود ہی جواب دے دیتے ہیں، تو مولا نے فرمایا کہ خبردار ایسا نہ کرنا، اگر تمہارا قیاس ٹھیک ہوا تو اس کا اجر نہ ملے گا، اور اگر تم نے غلطی کی تو گویا تم نے اللہ پر جھوٹ بولا۔ اس فرمان امام علیہ السلام میں ایک قابل غور بات یہ ہے کہ مولا سے قیاس کے متعلق سوال نہیں کیا گیا تھا کہ مولا ہم قیاس کر سکتے ہیں یا نہیں، بلکہ مولا سے اسی چیز کا پوچھا گیا تھا کہ جس پر آج تقلید مجتہد کا دار و مدار ہے، کہ مولا جب ہمیں کسی سوال کا جواب قرآن و حدیث میں نہیں ملتا تو کیا ہم ایسی صورت میں ان مسائل پر خوب اچھی طرح غور و فکر کرنے کے بعد جواب دے سکتے ہیں یا نہیں، کہ جس کے جواب میں مولا نے اس عمل کو قیاس قرار دیتے ہوئے اس کی مذمت فرما دی۔ اور جب یہی سوال حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام سے کیا گیا کہ مولا کبھی ایسے سوالات بھی سامنے آ جاتے ہیں
کہ ہم نے ان کا جواب نہ آپ سے حاصل کیا نہ آپ کے آبائے طاہرین علیہ السلام سے، پس ایسے موقع پر جو ہمیں آتا ہے ہم اس کے ہر پہلو پر غور کر کے جواب دے دیتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ تو مولا نے جواب دیا کہ واللہ اس میں ہلاکت ہے، جس نے ایسا کیا وہ ہلاک ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ چلیں مجتہدین کے فتاویٰ کو حجت ثابت کرنے کی یہ کوشش بھی ہمیشہ کے لیے دم توڑ گئی کہ جناب چونکہ مجتہدین کے فتاویٰ ان کے علم و فن اور عمر بھر کی ریاضت کا نچوڑ ہوتے ہیں تو شاید اس بنا پر انہیں حجت مانا جا سکے۔ بہرحال اب یہاں ایک قابل ذکر بات یہ ہے کہ اب تک بیان کیے گئے حقائق کی روشنی میں اخباری مسلک فکر سے وابستہ لوگ جو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ جناب تقلید صرف معصومین علیہ السلام کی جائز ہے اور کسی غیر معصوم کو ہرگز یہ حق نہیں کہ وہ فتویٰ دے اور لوگوں سے اپنی تقلید کرائے، تو جناب عرض یہ ہے کہ حقیقت آپ کے اس ایمان سے بھی مزید کچھ آگے ہے، اور وہ یہ کہ دین اسلام میں نہ صرف غیر معصوم بلکہ معصومین علیہ السلام کی تقلید بھی جائز نہیں، اور اس کی وجہ بھی وہی ایک اصول ہے کہ معصومین علیہ السلام کی تقلید تو تب جائز ہوتی کہ جب انہوں نے اپنے فرامین کو اپنی ذاتی رائے بتایا ہوتا، لیکن جناب والا تمام معصومین علیہ السلام با الفاظ صاف یہی کہتے دکھائی دیتے ہیں کہ وہ کبھی خواہش نفس سے کوئی کلام ہی نہیں کرتے، اور قرآن مجید بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ مزید برآں حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام سورہ تکویر کی آیت 29 کا حوالہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہمارے قلوب خدا کی مشیت کا ظرف ہیں، جب وہ چاہتا ہے ہم چاہتے ہیں، اور وہ خود فرماتا ہے کہ اے اہل بیت تم بس وہی چاہتے ہو جو خدا چاہتا ہے۔ اسی طرح صادق آل محمد علیہ السلام ایک اور مقام پر فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہماری ولایت کو فرض کیا ہے اور ہماری مودت کو واجب قرار دیا ہے۔ اللہ کی قسم یہ ہم اپنی خواہشات سے نہیں کہتے اور نہ ہی اپنی رائے پر عمل کرتے ہیں، بلکہ جو ہمارا پروردگار کہتا ہے ہم وہی کہتے ہیں۔ مزید یہ کہ احادیث معصومین علیہ السلام کو پرکھنے کے حوالے سے جتنے بھی فرامین اہل بیت علیہ السلام کتب احادیث میں موجود ہیں ان سب میں بھی اسی حقیقت کو دہرایا گیا ہے کہ فرامین اہل بیت علیہ السلام در حقیقت وہی ہیں کہ جو مطابق کتاب الہی ہیں، ورنہ وہ محض جھوٹ ہیں جسے دشمنان حق نے اہل بیت علیہ السلام سے منسوب کیا ہے۔ اب بتائیے کہ جب فرامین اہل بیت علیہ السلام ان کی ذاتی رائے ہی نہیں ہے تو پھر ان پر عمل کرنے کو اہل بیت علیہ السلام کی تقلید کیسے کہا جا سکتا ہے؟ خدا کے واسطے اہل بیت علیہ السلام کی تقلید کا پرچار کرنے سے پہلے یہ تو سوچ لیا ہوتا کہ آج جو اعتراضات تقلید مجتہدین پر کیے جاتے ہیں وہ پلٹ کر معاذ اللہ معصومین علیہ السلام پر بھی کیے جا سکتے ہیں کہ جناب تقلید تو ذاتی رائے کی پیروی کا دوسرا نام ہے، اور ازروع قرآن دین اسلام میں ذاتی رائے دینے کا حق کسی کو حاصل نہیں، اور معصومین علیہ السلام نے کب اپنے فرامین کو اپنی ذاتی رائے بتایا ہے کہ جو آپ ان کے قول کو فتویٰ کہہ سکیں؟ بہرحال اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر دین اسلام میں فتویٰ یعنی ذاتی رائے دینے اور اپنی تقلید کرانے کا حق کسے حاصل ہے؟ تو دیکھیے، اگر لفظ مفتی کی حقیقت قرآن مجید میں دیکھی جائے تو معلوم یہ ہوگا کہ یہ وہ اختیار ہے کہ جو سوائے پروردگار عالم کسی کو حاصل نہیں، یعنی ناقصین تو کجا خداوند عالم نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کرنے سے پرہیز کیا ہے، اور اس کی دلیل قرآن مجید کی وہ آیات ہیں کہ جہاں اللہ رب العزت نے ان سوالات کے جواب عنایت فرمائے ہیں کہ جو سوالات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے
ان کی امت کیا کرتی تھی۔ اب ان سوالات کا ذکر قرآن مجید میں دو مختلف الفاظ کے ساتھ وارد ہوا ہے۔ ایک ہے لفظ یسألونک، یعنی اے رسول یہ تم سے سوال کرتے ہیں، اور دوسرا لفظ ہے یستفتونک، یعنی اے رسول یہ تم سے فتویٰ مانگتے ہیں۔ لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ جہاں کہیں لفظ یسألونک وارد ہوا ہے وہاں خداوند عالم نے جواب دینے سے پہلے صرف لفظ قل ارشاد فرمایا کہ اے رسول یہ تم سے سوال کرتے ہیں، قل ان سے کہہ دو، اور جواب دے دیا۔ اب اس کی درجنوں مثالیں قرآن مجید میں جا بجا موجود ہیں، جس طرح سورہ بقرہ کی آیت 189 میں ارشاد قدرت ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسألونک عن الأہلہ، کہ اے رسول یہ آپ سے اہلہ کے متعلق سوال کرتے ہیں، قل ہی مواقیت للناس والحج، ان سے کہہ دیجئے کہ یہ حج پر لوگوں کے لیے مواقیت معلوم کرنے کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح سورہ بنی اسرائیل کی آیت 85 میں ارشاد ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، کہ اے رسول یہ آپ سے الروح علیہ السلام کے متعلق سوال کرتے ہیں، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، ان کو جواب دے دیجئے، ان سے کہہ دیجئے کہ الروح علیہ السلام میرے رب کا امر ہیں، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور نہیں دیا گیا تمہیں علم مگر بہت قلیل۔ اسی طرح سورہ طٰہٰ کی آیت 105 میں ارشاد قدرت ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، کہ اے رسول یہ آپ سے پہاڑوں کے متعلق سوال کرتے ہیں، فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، ان سے کہہ دیجئے کہ آپ کا پروردگار انہیں ریزہ ریزہ کر کے بکھیر دے گا۔ غرض یہ کہ جہاں کہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی امت نے سوال کیا ہے وہاں خداوند عالم نے صرف لفظ قل کہہ کر جواب دے دیا، لیکن اس کے برعکس جہاں کہیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی امت نے فتویٰ طلب کیا ہے وہاں پروردگار عالم نے صرف لفظ قل کہہ کر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جواب سے آگاہ نہیں کیا، بلکہ جواب دینے سے پہلے قل اللہ یفتیکم کہہ کر یہ جتا دیا کہ اے رسول یہ تم سے فتویٰ مانگتے ہیں، ان سے کہہ دو کہ اللہ ہی تمہیں فتویٰ دیتا ہے، اور اس کے بعد جواب عنایت فرما دیا۔ سورہ نساء کی آیت 127 میں یہ بیان دیکھا جا سکتا ہے کہ جہاں ارشاد قدرت یہ ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، کہ اے رسول یہ لوگ آپ سے عورتوں کے متعلق فتویٰ مانگتے ہیں، قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ ہی آپ کو یہ فتویٰ دیتا ہے کہ آپ کو ان کے معاملے میں اجازت ہے۔ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُوهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ، اور جو کچھ پڑھ کر سنایا جاتا ہے تمہیں کتاب میں یتیم عورتوں کے بارے میں جن کو تم نہیں دیتے، وہ جو مقرر کیا گیا ہے ان کے لیے، اور چاہتے ہو کہ ان کے ساتھ نکاح کر لو، اور بے سہارا بچوں کے بارے میں، وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، اور یہ کہ قائم رہو یتیموں کے بارے میں انصاف پر، وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، اور تم جو کوئی خیر انجام دو گے تو بے شک اللہ اس سے باخبر ہے۔ اسی طرح اسی سورہ مبارکہ کی آیت 176 میں بھی یہ الفاظ دیکھے جا سکتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یستفتونک، کہ اے رسول یہ آپ سے فتویٰ مانگتے ہیں، قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ ہی آپ کو فتویٰ دیتا ہے کلالہ کے بارے میں۔ اچھا، اب یہاں ایک غور طلب بات یہ ہے کہ ان آیہ مبارکہ میں یفتیکم اللہ نہیں بلکہ قل اللہ یفتیکم کے الفاظ وارد ہوئے ہیں۔ مطلب اگر یفتیکم اللہ کے الفاظ وارد ہوتے تب اس کا ترجمہ یہ ہوتا کہ فتویٰ دیتا ہے اللہ، جس کے بعد شاید
ایسی کسی تعویل کی کوئی گنجائش باقی رہتی کہ جناب اللہ بھی فتویٰ دیتا ہے اور غیر اللہ بھی، لیکن چونکہ ان آیات میں قل اللہ یفتیکم کے الفاظ وارد ہوئے ہیں کہ جس کے متعلق عربی زبان کا ایک طالب علم بھی یہ بات بخوبی جانتا ہے کہ لفظ اللہ کا یفتیکم سے پہلے آنا حسر پیدا کر رہا ہے، لہٰذا اب اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ اللہ ہی تمہیں فتویٰ دیتا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ سوائے پروردگار عالم کسی کو بھی دین کے معاملات میں فتویٰ یعنی ذاتی رائے دینے کا کوئی حق حاصل نہیں۔ اور اس کلمہ حصر کی تصدیق قرآن مجید ہی کی متعدد آیات سے کی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کے ولی ہونے کا ذکر قرآن مجید میں ان دونوں انداز میں وارد ہوا ہے۔ ایک جگہ لفظ اللہ لفظ ولی سے پہلے وارد ہوا ہے اور دوسری جگہ بعد میں۔ سورہ بقرہ کی آیت 257 میں لفظ اللہ لفظ ولی سے پہلے آیا اور حصر پیدا کیا۔ ارشاد قدرت ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجونہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اللہ ہی ولی ہے ان لوگوں کا کہ جو ایمان لائے، وہ انہیں تاریکیوں سے روشنی کی طرف نکال لیتا ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے طاغوت کو اپنا ولی مانا تو وہ انہیں نور سے ظلمات کی طرف کھینچ نکالتے ہیں، اور وہی لوگ ہیں کہ جو نار والے ہیں، جہنم والے ہیں، اور ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اب یہاں چونکہ ذکر اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانے نہ لانے کا ہو رہا ہے، اس لیے یہاں لفظ ولی سے پہلے لفظ اللہ کا آنا اور حصر پیدا کرنا ضروری تھا، کیونکہ بے شک نہ تو کوئی اس کی وحدانیت میں شریک ہے اور نہ ہی اس کے سوا کوئی تاریکیوں سے نکال کر نور میں لانے والا ہے، اور نہ ہی کوئی نور سے نکال کر تاریکیوں میں پھینکنے والا ہے۔ مطلب ہدایت دینا صرف اور صرف خداوند عالم ہی کے اختیار میں ہے، اور اس کی تصدیق قرآن مجید کی متعدد آیات میں موجود ہے۔ جس طرح سورہ قصص کی آیت 56 میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہو رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انکا لا تہدی من احببتا، کہ اے رسول آپ جس کو دوست رکھتے ہیں اسے ہدایت نہیں کر سکتے، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، بلکہ اللہ ہی جسے چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے، وہو عالم بالمہتدین، اور وہ ہدایت پانے والوں کو خوب جانتا ہے۔ لہٰذا پیش کردہ آیہ مبارکہ میں لفظ اللہ نے لفظ ولی سے پہلے آ کر حصر پیدا کیا، لیکن اس کے برعکس جب سورہ مائدہ کی آیت 55 میں خدا بند عالم کو اپنی ولایت کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کا ذکر کرنا بھی مقصود تھا، تو اس نے لفظ اللہ کو لفظ ولی کے بعد استعمال کیا تاکہ وہ حصر باقی نہ رہے اور لفظ ولی سے مراد صرف اللہ کو نہ لیا جائے۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، بے شک تمہارا ولی اللہ ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نماز قائم کی اور جو زکوٰۃ دیتے ہیں کہ جبکہ وہ حالت رکوع میں ہوتے ہیں، مطلب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ بائیں ہی جب پورے قرآن مجید میں کسی ایک جگہ بھی یفتیکم اللہ وارد نہیں ہوا بلکہ ہمیشہ قل اللہ یفتیکم کے الفاظ وارد ہوئے ہیں، تو یہ ماننا پڑے گا کہ دین اسلام میں خداوند عالم کے سوا نہ تو کوئی مفتی کہلائے جانے کا حقدار ہے اور نہ ہی کسی کو فتویٰ یعنی اپنی ذاتی رائے دینے کا کوئی حق حاصل ہے، اور اگر
تقلید مفتی کے فتووں پر عمل کرنے ہی کا نام ہے تو پھر دین اسلام میں خداوند عالم کے سوا کسی اور کی تقلید کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ گویا عبادت کی طرح یہ عمل بھی خالصتاً اللہ رب العزت ہی کے لیے مخصوص ہے۔ اسی لیے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے کسی کی تقلید کرنے کو اس کی عبادت کرنا قرار دیا ہے۔ جب کسی نے مولا سے قرآن مجید کی اس آیت کی تفسیر دریافت کی کہ نصرانیوں نے خدا کو چھوڑ کر اپنے علماء اور رہبانوں کو اپنا رب بنا لیا ہے، تو مولا نے فرمایا کہ نصارہ کو ان کے علماء اور رہبان نے اپنے نفسوں کی پرستش کی دعوت نہیں دی تھی، اور اگر ایسی دعوت دیتے تو وہ قبول نہ کرتے، لیکن ان کے علماء نے کیا یہ کہ حلال کو حرام بتایا اور حرام کو حلال، پس انہوں نے اپنے علماء کی تقلید کی اور اس طرح لاشعوری طور پر ان کی عبادت کی۔ دیکھیے، بڑی موٹی سی بات ہے کہ آپ اپنی ذاتی ملکیت کے متعلق تو جیسا چاہیں فیصلہ کر سکتے ہیں اور اس پر عمل بھی کرا سکتے ہیں، لیکن کسی دوسرے کی ملکیت کے متعلق اگر آپ ایسی کسی رائے کا اظہار کر بھی دیں گے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس دین اسلام کا بھی کوئی مالک ہے کہ جو وحدہ لا شریک بھی ہے اور علی کل شیء قدیر بھی، تو پھر اس کے سوا یہ حق کسی اور کو کیسے حاصل ہو سکتا ہے کہ وہ دین کے متعلق اپنی ذاتی رائے کا اظہار کرے اور اسے حجت خدا قرار دے۔ بہرحال اب آگے بڑھنے سے پہلے میں فتوے اور قیاس کا فرق ایک بار پھر واضح کرتا چلوں کہ دیکھیے، اگرچہ یہ دونوں ذاتی رائے ہی کا نام ہے، لیکن ان دونوں میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ فتویٰ صرف اور صرف اس کی ذاتی رائے کو کہا جاتا ہے کہ جسے دین اسلام میں ذاتی رائے دینے کا حق حاصل ہو، ورنہ وہی چیز قیاس کہلاتی ہے۔ یہی سبب ہے کہ فتویٰ حجت ہے اور قیاس عمل شیطان مردود کہ جس کا انجام ابد الآباد کا جہنم ہے۔ اسی لیے جب کسی نے حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام سے قیاس کے متعلق دریافت کیا تو مولا نے فرمایا کہ قیاس سے تمہارا کیا تعلق؟ خدا سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ کیوں کسی چیز کو حلال کیا اور کیوں حرام، سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا کہ حلال و حرام کرنے کی کیا وجہ ہے۔ اور بے شک سورہ آل عمران کی آیت 7 بھی یہی گواہی دیتی ہے کہ خدا کی مصلحت کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ مزید برآں امام علیہ السلام نے تقلید کا صرف اللہ رب العزت تک مخصوص ہونے کا بہترین جواز یہ بیان فرمایا کہ قیاس سے تمہارا کیا تعلق، مطلب دین میں ذاتی رائے دینے کا تمہیں کیا حق؟ یہ حق تو صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے مخصوص ہے، کیونکہ خدا سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ اس نے کیوں کسی چیز کو حلال کیا اور کیوں حرام۔ اور امام علیہ السلام کے ان الفاظ کی تصدیق سورہ انبیاء کی آیت 23 میں دیکھی جا سکتی ہے کہ جہاں اعلان قدرت یہ ہوتا ہے کہ روز آخرت نہیں پوچھا جا سکتا اللہ سے اس کے متعلق جو وہ کرتا ہے، لیکن خلق خدا سے ضرور باز پرس ہوگی۔ اور یہ بات میں گزشتہ باب میں سورہ اعراف کی آیت 6 کے ذیل میں کافی وضاحت کے ساتھ بیان بھی کر چکا ہوں کہ روز آخرت بشمول معصومین علیہ السلام تمام خلق خدا سے سوال کیا جائے گا۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ دین اسلام میں فتویٰ دینے یعنی ذاتی رائے کا اظہار کرنے کا حق، یعنی دین کے حلال و حرام کا فیصلہ کرنے کا اختیار سوائے پروردگار عالم کسی کو حاصل نہیں۔ اسی لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قدم قدم پر یہ گواہی دیا کرتے تھے کہ اے لوگو یاد رکھو کہ حلال بس وہی ہے جس کو خدا نے حلال کیا ہے، اور حرام بھی بس وہی ہے جس کو خدا نے حرام کیا ہے۔ خدا نے خود مجھے حلال و حرام کی معرفت کرائی ہے، اور میں نے وہ سب کچھ جو اس نے مجھے پڑھایا تھا، یعنی اس کی کتاب، اس کا حلال، اس کا حرام، سب کچھ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو
پہنچا دیا ہے۔ اور پھر ایک مقام پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ توبہ کی آیت 73 کے تحت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو ان الفاظ میں نصیحت فرماتے ہیں کہ اے علی، تم میرے بعد ناقصین و قاسطین اور مارقین سے جنگ کرو گے، اور ان کا حلیہ اور نام بھی بتائے، اور فرمایا کہ اے علی، تم ان لوگوں سے بھی جہاد کرو گے جو قرآن اور میری سنت کے خلاف دین میں اپنی رائے پر عمل کریں گے، اور اے علی، دین میں رائے نہیں ہے، وہ تو خدا کا امر نہیں ہے۔ اور پھر ایک اور مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اعتراف کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ وہ خود بھی اللہ رب العزت کے تعلیم کردہ حلال و حرام کے پابند تھے، اور مومنین کو بھی ان کا پابند رہنا چاہیے۔ مولا فرماتے ہیں کہ اے گروہ مردم، میں نے تمہیں جس حلال کی رہنمائی کی ہے اور جس حرام سے منع کیا ہے، میں نے یقیناً اس سے روگردانی نہیں کی ہے، اور نہ میں نے اس میں کوئی تبدیلی کی ہے۔ تم میرے اس اعتراف کا ذکر لوگوں سے بیان کرتے رہنا، اور اس کو یادداشت میں رکھنا، اور اس کی وصیت بھی کرتے رہنا، اور دیکھو تم بھی اس میں تبدیلی اور تغیر نہ کرنا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس اعتراف کی تصدیق سورہ یونس کی آیت 15 میں موجود ہے، جہاں ارشاد قدرت یہ ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان پر ہماری واضح آیات تلاوت کی جاتی ہیں، قال الذین لا یرجون لقاءنا آت بقرآن غیر ھذا او بدل، تو وہ لوگ جنہیں اس بات کا یقین نہیں کہ انہیں پلٹ کر ہم تک آنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یا تو اس قرآن کی جگہ کچھ اور لے کر آؤ یا پھر اس کو بدل دو۔ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، تو اے رسول ان سے کہہ دو کہ مجھے اختیار نہیں کہ میں اسے اپنی خواہش نفس سے بدل سکوں۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو بس اسی کا اتباع کرتا ہوں جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے۔ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں یوم عظیم کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اب بتائیے کہ جب حکم خدا کو بدلنا اہل بیت علیہ السلام کے اختیار میں بھی نہیں تھا، تو پھر ان خطا کار مجتہدین کو یہ حق کس نے دیا کہ وہ اپنی قیاس آرائیوں کی بنا پر اللہ کے مقرر کردہ جس حلال کو چاہیں حرام اور جس حرام کو چاہیں حلال کرتے پھریں؟ حوالے کے طور پر آپ کسی بھی مجتہد کی توضیح المسائل اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں کہ جن میں صرف اور صرف دین کے حلال و حرام ہی کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ بہرحال فتوے اور قیاس کا فرق واضح ہو جانے کے بعد اس بات کو سمجھنا قطعی دشوار نہیں کہ دین اسلام میں جو کوئی بھی مفتی ہونے کا دعویٰ کرے وہ در حقیقت دائرہ اسلام ہی سے خارج ہے، کیونکہ خداوند عالم کی نظر میں اس کی دی گئی وہ رائے حجت نہیں بلکہ صرف اور صرف اس کا قیاس یعنی عمل شیطان مردود ہے۔ اور اس کی ایک لاجواب دلیل خود قرآن مجید میں موجود ہے، اور وہ یہ کہ جہاں ایک طرف خداوند عالم نے اپنے سوا کسی معصوم کے لیے بھی لفظ مفتی یا لفظ فتویٰ استعمال کرنا گوارا نہیں کیا، وہیں اپنے محبوب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی زبان مبارک سے یہ الفاظ کفار کے لیے کئی مقامات پر ادا کرائے۔ جس طرح سورہ صافات ہی میں 2 مقامات پر ایسا موجود ہے۔ آیت 11 میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہو رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فاستفتہم اہم اشد خلقا ام من خلقنا، کہ اے رسول ان سے فتویٰ لے لو، ان سے پوچھ لو کہ کیا ان کا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا جو کچھ ہم نے پیدا کیا؟
انا خلقناہم من طین لازب، اور بے شک ہم نے ان کو چپکتے ہوئے گارے سے پیدا کیا ہے۔ اسی طرح آیت 149 میں ارشاد قدرت ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فاستفتیہم لربک البنات ولہم البنون، کہ اے رسول ان سے فتویٰ لو، ان سے پوچھو کہ بھلا تیرے رب کے لیے بیٹیاں اور ان کے لیے بیٹے۔ لہٰذا اب یہ بات اور بھی واضح ہو گئی کہ خداوند عالم کے سوا جو کوئی بھی دین کے معاملات میں اپنی ذاتی رائے کو دخل دے وہ قرآن مجید کی نظر میں صرف گمراہ یا گناہ گار ہی نہیں بلکہ کافر ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دین کے معاملات میں اپنی ذاتی رائے سے کوئی فیصلہ دینا در حقیقت خدا کا مقابلہ کرنا ہے ان چیزوں کو حلال و حرام قرار دینے میں جن کو خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور بے شک خدا کا مقابلہ کرنے والا کافر ہی کہلاتا ہے۔ صادق آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ فرمایا حضرت امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ جو لوگوں کو فتوے دیتا ہے اپنی رائے سے وہ عمل آخرت کرتا ہے اس چیز سے جس کو وہ نہیں جانتا، اور جو باوجود جاننے کے ایسا کرتا ہے وہ خدا کا مقابلہ کرتا ہے حلال و حرام قرار دینے میں ان چیزوں کے جن کا اس کو علم نہیں۔ اب اگر اس موقع پر کوئی یہ اعتراض کرے کہ جناب اگر لفظ فتویٰ صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے مخصوص ہے تو پھر خداوند عالم نے اس لفظ کو کفار کے لیے کیوں استعمال کیا؟ تو جناب اس کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ نہ تو خدا کی مصلحت کو اس کے سوا کوئی اور جانتا ہے اور نہ ہی اس وحدہ لا شریک سے کوئی سوال کر سکتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ دیکھیے یہ قرآن مجید کا ایک خاص اسلوب ہے کہ وہ اللہ کے نافرمانوں کے عقائد اور ان کے دعووں کا ذکر اسی انداز میں کیا کرتا ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ کفار کے وہ عقائد برحق ہیں یا معاذ اللہ وہ اپنے دعووں میں سچے ہیں۔ لہٰذا جب خداوند عالم نے کفار کے لیے لفظ فتویٰ استعمال کیا تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہو گیا کہ معاذ اللہ کفار مفتی کہلائے جانے کے حقدار بن گئے، یا معاذ اللہ خدا نے ان کی ذاتی رائے کو اپنی مخلوق پر حجت قرار دے دیا، بلکہ یہاں صرف اور صرف کفار کے اس دعوے کا بیان مقصود ہے کہ وہ اپنی ذاتی رائے کو حجت یعنی فتویٰ قرار دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں اس جیسی اور بہت سی مثالیں جا بجا موجود ہیں۔ مثلا سورہ فتح کا آغاز ہی ان الفاظ سے ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لکا فتحا مبینا، کہ اے رسول بے شک ہم نے آپ کو فتح دی اور وہ بھی فتح مبین یعنی واضح اور روشن فتح، لِیَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، تاکہ خدا آپ کے پچھلے اور اگلے گناہوں کو اور کوتاہیوں کو بخش دے، وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور آپ پر اپنی نعمت کو تمام کر دے اور آپ کو سیدھے راستے پر قائم رکھے۔ اب بتائیے کہ کیا خاکم بدہن خدا کی نظر میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معصوم نہیں ہے کہ جو وہ ان کے پچھلے اور اگلے گناہ بخش دینے کی بات کر رہا ہے؟ جناب والا یہی تو وہ آیات ہیں کہ جن کی حقیقت کو سمجھے بنا مکتب عامہ انبیاء و مرسلین علیہ السلام کے متعلق یہ ایمان بنائے بیٹھا ہے کہ معاذ اللہ خدا کسی خطا کار کو بھی یہ منصب عطا کر سکتا ہے۔ اچھا اب سلسلہ کچھ یوں ہے کہ چونکہ ان دونوں آیات میں شروع سے آخر تک واحد حاضر ہی کے صیغے میں بات ہوئی ہے کہ جس سے مراد سوائے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی اور کو نہیں لیا جا سکتا، لہٰذا اب پہلی آیت کو چھوڑ کر صرف دوسری آیت کے متعلق
جو شیعہ حضرات یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جناب اس میں خداوند عالم نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نہیں بلکہ امت کے گناہوں کو بخش دینے کا وعدہ کیا ہے۔ تو جناب پہلی بات تو وہی ہے کہ واحد حاضر کے صیغے سے مراد پوری امت کیسے ہو سکتی ہے، اور دوسری بات یہ کہ اگر یہاں خداوند عالم نے امت ہی کے اگلے اور پچھلے تمام گناہ بخش دینے کا وعدہ کیا ہے تو پھر ان امتیوں کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے کہ جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام پر ظلم و ستم ڈھائے، کہ جن میں غیروں کے ساتھ ساتھ خود اولاد معصومین علیہ السلام بھی شامل ہیں، اور پھر وہ امتی کہ جو آج بھی ان ظالمین کی پیروی کر رہے ہیں۔ جناب والا یہ تو مکتب عامہ والا عقیدہ ہو گیا کہ اچھے برے سبھی رضی اللہ، اور پھر ایسی صورت میں آپ ان آیات مبارکہ کا کیا جواب دیں گے کہ جو واضح الفاظ میں امتی تو کیا بلکہ اکثر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی جہنمی قرار دیتی ہیں؟ دیکھیے بات دراصل یہ ہے کہ یہ امت دشمنان حق کی رائج کردہ بدعتوں کی ایسی عادی ہو چکی ہے کہ یہ دین کے مسائل کو سمجھنے کے لیے اہل بیت علیہ السلام کا رخ ہی نہیں کرتی، جبکہ معصومین علیہ السلام نے ان آیات مبارکہ کی یہ تفسیر بیان فرمائی ہے کہ چونکہ کفار کی نظر میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گناہ گار تھے، لہٰذا خداوند عالم نے فتح مکہ کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی روشن اور واضح کامیابی عطا فرمائی کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار کی نظر میں گناہ گار نہیں رہے۔ کتاب عیون اخبار رضا علیہ السلام میں شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام اور مامون ملون کے مابین عصمت انبیاء پر ہونے والا ایک مباحثہ رقم کیا ہے کہ جہاں مامون ملون نے اسی آیہ مبارکہ کی وضاحت طلب کی تو مولا نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ اہل مکہ کی نظر میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑا گناہ گار کوئی نہیں تھا، کیونکہ وہ 360 بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدائے واحد کی عبادت کرتے اور لوگوں کو بھی اس کی عبادت کا حکم دیتے اور بتوں کی تنقیس کیا کرتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فعل ان کی نظر میں بہت بڑا گناہ تھا، اور وہ کہتے تھے کہ کیا اس نے سارے خداؤں کو چھوڑ کر ایک خدا بنا دیا ہے؟ یہ تو انتہائی تعجب خیز بات ہے۔ ان میں سے ایک گروہ یہ کہہ کر چل دیا کہ چلو اپنے خداؤں پر قائم رہو، اس میں ان کی کوئی غرض پائی جاتی ہے۔ ہم نے اگلے دور کی امتوں میں یہ باتیں نہیں سنی تھیں اور یہ کوئی خود ساختہ بات معلوم ہوتی ہے، یعنی جسے کفار مکہ گناہ سمجھتے تھے اب وہ مغلوب ہو گئے ہیں۔ ان میں سے کچھ مسلمان ہو گئے اور کچھ مکہ چھوڑ کر دور دراز علاقوں میں نکل گئے، اور باقی کفار کو یہ جرت نہیں ہے کہ آپ کے خلاف زبان تان دراز کر سکیں اور کھلم کھلا توحید کا انکار کر سکیں۔ لہٰذا اب اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں دعوت توحید دیں گے تو ان کی نظر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فعل گناہ محسوب نہیں ہوگا۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ ان آیات مبارکہ میں کفار کے اس عقیدے کا ذکر مذکور ہے کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گناہ گار سمجھتے تھے، نہ کہ یہ کہ معاذ اللہ خداوند عالم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گناہوں کو بخش دینے کی بات کر رہا ہے۔ قرآن مجید کے اس انداز بیان کی چند ایک مثالیں اور سنتے جائیے۔ سورہ بقرہ کی آیت 257 میں جہاں اللہ رب العزت نے لفظ ولی اپنے لیے استعمال فرمایا ہے، وہاں طاغوت کے ولی ہونے کا بھی ذکر مذکور ہے کہ مومنین کا ولی اللہ ہے
اور کفار کا ولی طاغوت۔ تو کیا آپ کے خیال میں بارگاہ خداوندی میں معاذ اللہ کسی طاغوت کی ولایت مقبول ہو گئی یا انہیں ولی کہنا جائز ہو گیا؟ ہرگز نہیں، بلکہ اس کا مقصد بھی صرف اور صرف کفار کے اس ایمان کا اظہار ہے کہ وہ خدا کے بجائے طاغوت کو اپنا ولی سمجھتے ہیں۔ اسی طرح کیا آپ کے خیال میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کسی غیر خدا کی پرستش کو بھی عبادت ہی مانا جاتا ہے؟ کیونکہ سورہ کافرون میں جہاں اللہ رب العزت کے سامنے سر جھکانے کو عبادت کہا گیا ہے، وہاں غیر خدا کی پرستش کے لیے بھی یہی الفاظ استعمال ہوئے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، کہ اے رسول کہہ دیجئے کہ اے کافروں میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ اور تو اور آگے ارشاد ہوتا ہے کہ لکم دینکم ولی دین، کہ اے رسول ان سے کہہ دو کہ تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ اب بتائیے کہ کیا معاذ اللہ خدا کی نظر میں دیگر مذاہب بھی دین ہی کہلاتے ہیں؟ جبکہ وہ سورہ آل عمران کی آیت 19 میں واضح طور پر یہ اعلان بھی کر چکا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ لہٰذا جس طرح ان آیات میں کفار کے عقائد کا ذکر مذکور ہے کہ وہ اپنے مذہب کو دین کہتے ہیں، یا وہ طاغوت کو اپنا ولی سمجھتے ہیں، یا وہ معاذ اللہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گناہ گار سمجھتے تھے، اسی طرح زیر بحث آیات مبارکہ میں بھی کفار ہی کے اس عقیدے کا ذکر مذکور ہے کہ وہ اپنی ذاتی رائے کو فتویٰ کہتے ہیں، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہو گیا کہ خدا کی نظر میں کسی غیر خدا کو مفتی کہنا یا اس کی ذاتی رائے کو فتویٰ کہنا جائز ہو گیا۔ بہرحال اب اسی طرح کچھ لوگ یہ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ جناب اگر دین اسلام میں صرف اور صرف خدا ہی کی تقلید جائز ہے تو پھر ان احادیث مبارکہ کا کیا جواب ہے کہ جن میں نہ صرف علماء دین اور اصحاب معصومین علیہ السلام بلکہ خود معصومین علیہ السلام کی تقلید کا ذکر بھی موجود ہے؟ تو جناب اول تو یہ اعتراض اصولی اور اخباری دونوں مکاتب فکر کی جانب سے اٹھایا جاتا ہے، کیونکہ یہ دونوں ہی مسالک نہ تو خدا کو مفتی ماننے کو تیار ہیں اور نہ ہی کسی غیر خدا کی تقلید کو ناجائز سمجھتے ہیں۔ بس فرق ان دونوں میں یہ ہے کہ اصولی حضرات صرف غیر معصوم یعنی مجتہدین کی تقلید کے قائل ہیں، جبکہ اخباری حضرات صرف معصومین علیہ السلام کی تقلید کو برحق سمجھتے ہیں۔ لہٰذا اس اعتراض کا جواب دینے سے پہلے میں ان دونوں مکاتب فکر سے صرف ایک سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جناب جب احادیث معصومین علیہ السلام میں معصومین علیہ السلام اور غیر معصوم دونوں کی تقلید و فتاوی کا ذکر موجود ہے تو پھر آپ دونوں میں سے ایک فرقہ صرف معصومین علیہ السلام کی تقلید اور دوسرا فرقہ صرف غیر معصوم ہی کی تقلید کا قائل کیوں ہے؟ بھائی کم از کم اس حوالے سے تو آپ دونوں کو اس بات پر متفق ہونا چاہیے کہ معصومین علیہ السلام اور غیر معصومین دونوں ہی کی تقلید جائز بھی ہے اور واجب بھی، لیکن ان کی مجبوری یہ ہے کہ اگر یہ دونوں فرقے اس بات پر متفق ہو گئے تو یہ اپنی شناخت ہی کھو بیٹھیں گے، کیونکہ ان دونوں مکاتب فکر کے درمیان یہی ایک اکلوتا اختلاف پایا جاتا ہے۔ اور جہاں تک آپ کے اٹھائے گئے اعتراض کا تعلق ہے تو جناب سب سے پہلی بات تو یہ کہ جن احادیث مبارکہ کا ذکر آپ کر رہے ہیں کہ ان میں غیر خدا کی تقلید و فتاوی کا ذکر مذکور ہے، تو اگر ان احادیث کا وہی مفہوم ہے کہ جو آپ سمجھے بیٹھے ہیں تو بھائی میرے وہ تمام احادیث خلاف قرآن ہونے کے ناطے ویسے ہی قابل قبول نہیں رہتی، کیونکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے نہ صرف اقوال معصومین علیہ السلام سے بلکہ قرآن مجید کی روشن آیات سے
یہ بات پیش کی ہے کہ دین اسلام میں سوائے پروردگار عالم نہ تو کوئی مفتی کہلائے جانے کا حقدار ہے اور نہ ہی کسی کی تقلید جائز ہے۔ لہٰذا اب آپ کے پاس صرف دو ہی راستے رہ جاتے ہیں کہ یا تو آپ ان احادیث کو خلاف قرآن ہونے کے ناطے جعلی تسلیم کریں اور انہیں رد کر دیں، یا پھر یہ تسلیم کریں کہ ان احادیث سے جو مفہوم آپ اخذ کر رہے ہیں وہ سراسر غلط ہے۔ اب ان احادیث کا ذکر تو میں انشاءاللہ آگے چل کر تفصیل کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا کہ جن کی بنا پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے، لیکن یہاں صرف اتنا کہہ دینا کافی سمجھتا ہوں کہ جن احادیث میں کسی غیر خدا کے فتووں یا اس کی تقلید کا ذکر مذکور ہے تو ان سے مراد ہرگز یہ نہیں کہ معاذ اللہ کسی غیر خدا کو فتویٰ دینے کا اور اپنی تقلید کرانے کا حق حاصل ہے، بلکہ ان سے بھی صرف اور صرف اللہ ہی کے فتووں کا اور اس کی تقلید کا برحق ہونا ثابت ہے، کیونکہ نہ تو معصومین علیہ السلام نے کبھی اپنے کسی فرمان کو اپنی ذاتی رائے کہا اور نہ ہی کسی عالم دین کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ خلاف حکم خدا کوئی بات کہے۔ تو بھائی میرے، جب آپ بصورت احادیث معصومین علیہ السلام یا پھر بصورت فتاوی مجتہدین حکم خدا ہی کی پیروی کر رہے ہیں تو پھر اسے خدا کے بجائے کسی غیر خدا کی تقلید کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اور ویسے بھی جہاں تک اہل بیت علیہ السلام کا تعلق ہے تو جب از روئے قرآن ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے اور ان کا ہر قول و فعل اللہ ہی کا قول و فعل ہے تو پھر ان کی تقلید بھی تو در حقیقت اللہ ہی کی تقلید ہوئی یا نہیں؟ دیکھیے، تقلید کسی موصوف کی نہیں بلکہ اس کے کلام کی ہوتی ہے، اور جب بقول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اہل بیت علیہ السلام کا قول در حقیقت قول پروردگار ہے تو اس کی پیروی بھی تو اللہ ہی کی تقلید ہوئی۔ مطلب جس طرح اگر کسی جگہ حدیث معصوم کو قول خدا کہہ بھی دیا جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ آپ معاذ اللہ معصومین علیہ السلام کو خدا ماننا شروع کر دیں۔ اسی طرح اگر کہیں خدا کی تقلید کو اہل بیت علیہ السلام کی تقلید کہہ دیا جائے تو اس کا مطلب بھی ہرگز یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ معاذ اللہ اہل بیت علیہ السلام کو مرجع تقلید مان لیں۔ مختصر یہ کہ کسی بھی غیر خدا کی تقلید کو جائز ثابت کرنے سے پہلے آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ اسے دین اسلام میں فتویٰ یعنی اپنی ذاتی رائے دینے کا کوئی حق حاصل ہے۔ جناب والا، یہ وہ حقیقت ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے کسی غیر خدا کی تقلید کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بہرحال اب آخر میں رہی بات اس اعتراض کی کہ جناب جب مطالبہ دلیل فطرت انسان میں شامل ہے اور تقلید بنا مطالبہ دلیل کی جاتی ہے تو پھر یہ عمل تو بذات خود خلاف فطرت ہوا، اور جو چیز فطرت کے منافی ہو وہ حجت خدا کیسے ہو سکتی ہے؟ تو جناب یہ بات واقعی 100% درست ہے کہ تقلید بنا مطالبہ دلیل ہی کی جاتی ہے، اور دلیل طلب کرنا بھی فطرت انسان میں شامل ہے، لیکن اس کے باوجود ہر تقلید اس لیے خلاف فطرت نہیں ہوتی کیونکہ ہر جگہ دلیل کا طلب کرنا نہ تو جائز ہوتا ہے اور نہ ہی ممکن۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا خلق خدا میں سے کوئی ایک بھی ایسا ہے کہ جس سے دلیل طلب کرنا جائز نہ ہو یا ممکن ہی نہ ہو، یا کسی کو یہ اختیار حاصل ہو کہ وہ بنا دلیل اپنی ذاتی رائے کا اظہار کر سکے؟ جناب والا، یہ اختیار تو فقط پروردگار عالم کو حاصل ہے کہ وہ بنا دلیل جس چیز کو چاہے حرام قرار دے اور جس چیز کو چاہے حلال قرار دے، اور کسی کو اس سے دلیل طلب کرنے کا بھی کوئی حق حاصل نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نہ تو اہل بیت علیہ السلام نے کبھی کوئی بے دلیل بات کہی اور نہ ہی اپنے سننے والوں پر دلیل نہ مانگنے کی کوئی پابندی عائد کی، تو پھر بھلا اطاعت اہل بیت علیہ السلام کو ان کی تقلید یا خدا کی تقلید کو خلاف فطرت کیسے کہا جا سکتا ہے؟
دیکھیے، بڑی سیدھی سی بات ہے کہ جب کبھی کوئی بات دلیل کے ساتھ کی جائے تو نہ تو اسے فتویٰ کہا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس کی پیروی کو تقلید۔ اسی طرح جہاں کہیں یہ تقاضۂ دلیل ممکن ہو لیکن دلیل پیش نہ کی جائے، وہاں تقلید ناجائز بھی قرار پاتی ہے اور مفتی کی وہ ذاتی رائے اس کا قیاس بھی۔ لیکن اس کے برعکس جس کسی مقام پر دلیل طلب کرنا ہی غیر عقلی اور غیر ممکن ہو، وہاں نہ صرف تقلید جائز قرار پائے گی بلکہ مفتی کی وہ ذاتی رائے نہ صرف فتویٰ یعنی حجت قرار پائے گی بلکہ اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا اس مفتی کی عبادت بھی کہلائے گا۔ لہٰذا یہ مقام سوائے اللہ رب العزت کسی کو حاصل نہیں۔ اور جہاں تک اس اعتراض کا تعلق ہے کہ جناب معصومین علیہ السلام کے دیے گئے احکامات پر بھی تو بنا مطالبہ دلیل عمل کرنا واجب ہے، تو جناب بے شک واجب ہے، لیکن صرف اور صرف اس صورت میں کہ جب معصومین علیہ السلام کسی کو براہ راست یعنی اس کے روبرو کوئی حکم دیں تب۔ لیکن جب وہی احکامات معصومین علیہ السلام کچھ غیر معصومین کے واسطے سے آپ تک پہنچیں تو بقول معصومین علیہ السلام ان پر صرف اسی صورت میں عمل کیا جا سکتا ہے کہ جب ان کی تصدیق قرآن مجید سے ہوتی ہو، مطلب جب آیات قرآنی بطور دلیل اس کے لیے موجود ہوں۔ لہٰذا ایسی صورت میں انہیں تسلیم کرنا تقلید معصومین علیہ السلام نہیں بلکہ تقلید پروردگار ہی کہلائے گا۔ اور جہاں تک معصومین علیہ السلام سے ملنے والے براہ راست احکامات پر بنا مطالبہ دلیل عمل کرنے کا تعلق ہے، تو جناب وہ بھی بنا دلیل ہرگز نہیں ہوتا بلکہ اس کے پیچھے بھی در حقیقت حکم پروردگار ہی کار فرما ہوتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے اور ان کا ہر قول و فعل در حقیقت اللہ ہی کا قول و فعل ہے۔ مطلب ازروع قرآن اہل بیت علیہ السلام کو معصوم اور منصوص من اللہ ماننے کا مطلب ہی یہ ہے کہ ان کا ہر قول و فعل مطابق مرضی الہی ہے، تو پھر ان سے ان کے کسی قول و فعل کی دلیل طلب کرنا تو سراسر حماقت ہوگی۔